خاندان کا ادارہ کیا ہے؟ ہم خاندان کو ایک ادارہ کہتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کوئی بھی کانٹریکٹ جو ہوتا ہے اس کے 2 گواہ کافی ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسا کانٹریکٹ ہوتا ہے جس میں پوری مجلس ہو۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اخلاقیات موضوع بنی ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ مومنون ہے، جہاں پورے دینی کریکٹر کو بیان کیا گیا ہے، تو وہاں اس کو لازماً موضوع بنایا گیا ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے اس کو کوئی راستہ دکھا دیا جائے۔ تو میں تو شادی کے انسٹیٹیوشن کو یہاں سے دیکھتا ہوں۔ جو میرج کا انسٹیٹیوشن ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ، اس کا کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے۔ ہر اعتبار سے اس کی اچھائیوں سمیت اس کی برائیوں سمیت قبولیت ہوتی ہے۔ ہم سول میٹس کی تلاش میں، ایک جیسے انسانوں کی تلاش میں، اپنے جیسے انسان کی تلاش میں مبتلا رہتے ہیں اور ہمیں اپنی فوٹو کاپی نہیں مل پاتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ثانیہ حسیب ہے۔ آج کی اس پینل ٹاک میں میں سب سے پہلے چاہوں گی کہ آپ کو المورد کا تعارف کراؤں۔ المورد ایک علمی اور تحقیقی ادارہ ہے جو اسلام کے صحیح فہم کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس کا مقصد اس کے نام ہی سے واضح ہے، یہ ریسرچ اور ایجوکیشن کا ادارہ ہے جو دین میں اعلیٰ درجے کی تحقیق کے لیے سہولت فراہم کر رہا ہے۔ اس ادارے میں خانقاہ کے تصور کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے، ایک ایسا روحانی اور علمی مرکز جہاں لوگ سکون، عبادت اور علم کی تلاش کے لیے آ سکتے ہیں۔ المورد کا ایک نہایت ہی اہم پہلو المورد وومن سوسائٹی ہے۔ یہ سوسائٹی خواتین کے لیے محفوظ اور علمی پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہے۔ یہاں خواتین دین کی تعلیمات سیکھتی ہیں، اپنے مسائل پر بات کرتی ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع پاتی ہیں۔ المورد صرف ایک ادارہ نہیں بلکہ ایک فکری تحریک ہے۔ المورد سوسائٹی وومن چیپٹر کی جانب سے میں آپ سب کو اس امپورٹنٹ اور پرپسفل سیشن پری میرج کاؤنسلنگ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم شادی کے رشتے کو صرف سوشل یا ریچول نہیں بلکہ ایک ایسا عہد سمجھتے ہیں جو دین، نفسیات، سماجیات اور قانون کے پہلوؤں سے مکمل تیاری کا تقاضا کرتا ہے۔ آج اس سیشن کا مقصد اس خلا کو پر کرنا ہے۔ یہ سیشن ہمارے آنے والی ورکشاپ کی ایک جھلک ہے، کیونکہ انشاءاللہ فیوچر میں ہم پری میرج کاؤنسلنگ کے اوپر ایک ڈیٹیل ورکشاپ ارینج کر رہے ہیں جس میں ان ایسپیکٹس کو مزید گہرائی کے ساتھ انڈر ڈسکشن لایا جائے گا۔ You can consider this session as a trailer for our upcoming workshop۔ آج کی اس پینل ٹاک کو یہ شرف اور اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے درمیان بڑی قابل احترام اور نمایاں شخصیات موجود ہیں۔ ہمارے پاس آج پھر یہ موقع ہے کہ ہم جواد صاحب کے پریکٹیکل وزڈم سے فائدہ اٹھائیں۔ جواد احمد غامدی صاحب ادارہ المورد کے CEO ہیں جو المورد اور اس کے دنیا بھر میں موجود چیپٹرز کے انتظامی معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ آج کی محفل سجانے میں بھی ان کا بہت اہم کردار ہے۔ اس کے علاوہ یوتھ کے لیے ان کی خدمات نہایت اہم ہیں، اسپیشلی المورد سوسائٹی کے اوپن مائک سیشن میں ان کی موجودگی نے نوجوانوں کی زندگیاں تبدیل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ نوجوان انہیں اپنے مینٹور کے طور پر جانتے ہیں۔ ڈاکٹر فوزیہ خانم ایک ہائیلی کوالیفائڈ ایکسپیرینسڈ کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں۔ انہوں نے گریجویشن فاطمہ جناح یونیورسٹی سے کی اور پھر پوسٹ گریجویشن سائیکیٹری میں دی کنگز کالج لندن سے مکمل کی۔ اس وقت ان کے پاس 20 سال سے زیادہ
کا ایکسپیرینس ہے، پروفیشنل ایکسپیرینس ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے نہ صرف نفسیاتی علاج کے میدان میں بلکہ میرٹل اینڈ پری میرٹل کاؤنسلنگ میں بھی نمایاں خدمات انجام دی ہیں. ڈاکٹر فوزیہ خانم ایک ایسی شخصیت ہیں جو اپنے میڈیکل علم کے ساتھ ساتھ اپنی کاؤنسلنگ ایکسپرٹیز کے ذریعے بھی لوگوں کی زندگیوں پر پازیٹیو امپیکٹ ڈال رہی ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں طالب محسن صاحب، ایک معروف دینی اسکالر، ریسرچر اور رائٹر ہیں. وہ منتھلی میگزین اشراق کے ایڈیٹر بھی ہیں. علمی اور فکری میدان میں ان کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے دین کو نہایت متوازن اور مثبت انداز میں پیش کیا ہے. وہ بہت سی اہم کتابوں کے رائٹر ہیں جن میں مذہبی، فکری اور ادبی ٹاپکس پر تحقیقی انداز میں گفتگو کی گئی ہے. مذہبی علم کے ساتھ ساتھ ان کا سماجی اور علمی تجربہ انہیں منفرد بناتا ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس انوار الحق صاحب، لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس ہیں. ایک مضبوط پریکٹیکل، لیگل اور انٹلیکچوئل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں. قانون کے میدان میں ان کی خدمات نہ صرف عدلیہ تک محدود ہیں بلکہ وہ سوسائٹی میں بھی انصاف، مفاہمت اور امن کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں. جسٹس صاحب کا ایک نمایاں کام ان کی سماجی خدمات ہیں. وہ اس وقت ایک آرگنائزیشن آسک آؤ صلح کریں کے بانی اور سرپرست ہیں. اس آرگنائزیشن کا مقصد لوگوں کے اسپیشلی میاں بیوی کے درمیان کانفلکٹس کو کم کرنا اور سوسائٹل لیول پر پیس کو پروموٹ کرنا ہے. میرا پہلا سوال آپ سب پینلسٹ کے لیے ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں. خاندان کا ادارہ کیا ہے؟ ہم خاندان کو ایک ادارہ کہتے ہیں. اس کا بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ جی، آپ نے اس موضوع پر ہمیں بات کرنے کا موقع دیا. یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کیا ہے. انسان جس وقت دنیا میں آ جاتا ہے اور اس کا وجود موجود ہو جاتا ہے، اس وقت اس کے اندر کچھ خواہشات ہوتی ہیں، کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، کچھ ضروریات ہوتی ہیں جن کو وہ پورا کرنا چاہتا ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ شادی کا انسٹیٹیوشن کیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے اندر موجود خیالات، خواہشات اور ضروریات کو لیجٹمیٹ طریقے سے پورے کرنے کا انسان کا بنایا ہوا ایک نظام. اس کے علاوہ کوئی پاسبلٹی ابھی تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. انسان اگر اس سے باہر نکل سکتا ہوتا اور کچھ اور بنا سکتا ہوتا تو شاید بنا لیتا. تو یہ وہ بنیادی طور کے اوپر وہ شکل ہے جس کو ہم بناتے ہیں. اب اس میں آپ اگر غور کریں تو ہمیں جب ہم ریلیجن کی بات کرتے ہیں، خدا کی بات کرتے ہیں، تو وہاں بھی ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم ایسے ہی بیہیو کریں اور چیزوں کو کرنے اور خواہشات کو پورا کرنے کے صحیح طریقوں کا انتخاب کریں. اسی میں سے ایک صحیح طریقہ یہ بھی ہے. انسان سائیکولوجیکل ضروریات رکھتا ہے، انسان سوشل ضروریات رکھتا ہے، انسان اور بہت سی چیزیں ہیں، اکنامک ضروریات ہیں بعض اوقات اس کی بہت شدید قسم کی. تو بہت ساری چیزوں کو لیجٹمیٹلی پورا کرنا چاہتا ہے. اور آپ ہر واک آف لائف میں دیکھیں تو ہم ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر یہ کہ مجھے زندگی میں کوئی آگے بڑھنے کا کام کرنا ہے تو تب بھی میں وہ راستہ دیکھتا ہوں کہ جو صحیح راستہ ہے، لیجٹمیٹ راستہ ہے، مجھے یہاں سے جانا ہے. جب میں کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہوں اور کوئی بڑے آدرش پال لیتا ہوں تب بھی میں یہی سوچتا ہوں کہ مجھے یہاں سے آگے بڑھنا ہے اور زندگی کو آگے لے کر چلنا ہے. بالکل اسی طرح سے یہ انسٹیٹیوشن بھی کام کرتا ہے.
ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ کوئی اور نظام بنا سکتے ہوتے یا بن سکتا ہوتا تو اب تک وجود میں آ گیا ہوتا. اسی ضرورت میں سے ایک ضرورت یہ ہے کہ انسان جبلی طور پر بھی بہت ساری ضروریات رکھتا ہے. آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ اگر انسان جگہ جگہ گلی محلوں میں جانوروں کی طرح اس اظہار کو کرتا ہوا پایا جا رہا ہوتا تو انسان اپنے بنیادی شرف کو کھو بیٹھتا اور اس کے اندر کی وہ حیوانیت جو ہے وہ سامنے آنے لگتی. تو یہ ضروری تھا کہ اس کے اس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے اس کو کوئی راستہ دکھا دیا جائے. تو میں تو شادی کے انسٹیٹیوشن کو یہاں سے دیکھتا ہوں اور میرا احساس یہ ہے کہ اگر اس کے اندر بنیادی چیزوں کے اوپر بات کر لی جائے اور بنیادی چیزوں کو سمجھ لیا جائے, انسان اپنے متعلق پہلے فیصلہ کر لے تو اس سے بہت سارے نتائج پہلے سے نکل آتے ہیں اور بہت سارے نتائج جو خراب ہونے کا امکان ہوتا ہے وہ بھی آ جاتے ہیں. مجھے ایک دو چیزوں پر میں چاہتا ہوں کہ انیشلی میں تبصرہ کرتا چلا جاؤں, پھر جب تفصیل سے بات کریں گے تو اس کو بھی دیکھیں گے. ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ انسان میرے لیے یہی سوٹیبل ہے, میڈ ان ہیون ہے, یعنی سول میٹس ہیں. اس طرح کے نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں پائی جاتی. آپ دو مختلف لوگ, دو مختلف انسان جس وقت یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے, ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے, ایک دوسرے کو مینج کرتے ہوئے ہمیں اچھی زندگی گزارنی ہے اور اپنی وہی جو پیچھے میں نے عرض کیا اپنی خواہشات کی تکمیل کرنی ہے. اس کے اندر ایک بہت بڑا جو عنصر ہے انسانی خواہش کا وہ یہ کہ یہ جیسے آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو آپ پاس گیم کھیلتے ہیں نا, آپ بھاگ کے ایک جگہ پہنچتے ہیں, آپ دوسرے کو پاس کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ بھاگنے لگتا ہے. انسانی زندگی بالکل ایسے ہی ہے. انسان بھاگتا چلا جا رہا ہے, بھاگتا چلا جا رہا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ جس وقت وہ پاس آن کرتا ہے کچھ چیزوں کو اور وہ آگے بڑھ جاتا ہے. یہ پاس آن کرنے کا عمل اس کے بچے ہیں. وہ اپنے خاندان کو آگے بڑھانا چاہتا ہے, وہ اپنے آدرش کو, اپنے مقاصد کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. یہ اس کے اندر موجود حص ہے, اس کے جذبات ہیں. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے. جیسے ہی آپ یہ سوچتے ہیں کہ اب مجھے اولاد پیدا کرنی ہے تو یہ 20 سال 25 سال 30 سال کا پروجیکٹ ہے جس کو آپ شروع کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں اس کو اس طرح سے دیکھا ہی نہیں جاتا. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم سول میٹس کی تلاش میں, ایک جیسے انسانوں کی تلاش میں, اپنے جیسے انسان کی تلاش میں مبتلا رہتے ہیں اور ہمیں اپنی فوٹو کاپی نہیں مل پاتی, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں. یعنی ہم پرفیکٹ انسان کی تلاش میں ہوتے ہیں, پرفیکٹ انسان نہیں ملتے اور ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. یعنی کہ فالس ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. مجھے انسان ہونے کے ناطے سب سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز خود سے رکھنی ہیں اور میں کہاں سے بیہیو کر رہا ہوں یہاں سے دیکھنا ہے. تو جب میں ایک ریلیشن شپ میں جانے کا ارادہ کر لیتا ہوں, میں سوچ لیتا ہوں کہ اب مجھے کسی ریلیشن شپ میں جانا ہے, تو میں کس لیے جانا چاہ رہا ہوتا ہوں. اگر تو میں اس لیے جانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے جا کے لڑنا ہے, جھگڑنا ہے, اپنے کچھ معاملات پورے کرنے ہیں, تو اس کے لیے تو مجھے ریلیشن شپ کی ضرورت نہیں ہے. یہ کام میں گلی محلے میں کر سکتا ہوں. مجھے سکون چاہیے, ویل بینگ چاہیے اپنے ارد گرد کی. میں چاہتا ہوں کہ میرے ارد گرد ہونے والے حالات اور معاملات جو جیسے بھی چل رہے ہیں ان کا کوئی تاثر باقی رہے, وہ اچھے طریقے سے ہو رہے ہوں, وہ بااخلاق طریقے سے ہو رہے ہوں, با کردار طریقے سے ہو رہے ہوں. تو میں اس کے لیے مختلف راستے اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بالکل ایسے ہی جب میں بچے پیدا کر لیتا ہوں تو اب اس پروجیکٹ کو آگے لے کر چلنا ہوتا ہے. اس کے اندر بھی ظاہر ہے کہ مجھے دونوں واسطے پڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک دو چیزیں تھیں جن میں جو ہمارے ہاں ایک بڑا پرابلم بنتی ہیں. میں شادی کے انسٹیٹیوشن کو ایسے دیکھتا ہوں. نہیں, اور جو آپ نے چیزیں ہائی لائٹ کی, آئی تھنک ان کو یہ تقاضا کرتی ہیں تھوڑی ڈیٹیل کا, اینڈ وی ول کم بیک ٹو یو آن دس. پلیز ڈاکٹر صاحبہ آپ. میں اس چیز سے ایگری کروں گی کہ فیملی کا جو انسٹیٹیوشن ہے, جو میرج کا بیسکلی کانسیپٹ ہے, جیسے انہوں نے کہا بالکل کہ اگر اس سے اچھا کوئی پاسبلٹی ہوتی, کوئی اور سسٹم, تو اب تک آ چکا ہوتا. ٹھیک ہے, اب تو یہ ہے کہ
باہر بھی ویسٹ میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کیونکہ وہ پورا چکر لگا کے واپس وہیں پہ آ رہے ہیں کہ جو فیملی انسٹیٹیوشن ہے یا جو میرج کا انسٹیٹیوشن ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے. یہ کمیٹڈ رشتہ ایک مرد کا ایک عورت کے ساتھ جس کو آپ سوشلی ایکسیپٹیبل ہے ڈکلیئر کرتے ہیں آپ, اور پھر آپ میاں بیوی کی حیثیت سے رہتے ہیں, پھر آپ کے آگے پہ فردر آپ کی فیملی بچے ہوتے ہیں, پھر آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملیز آتی ہیں, دونوں سائڈ سے آتی ہیں, اور وہ پھر اس سسٹم کے تحت چاہے آپ نیوکلیر فیملی سے ہوں یا جوائنٹ فیملی بھی ظاہر ہے ہمارے جیسے ممالک میں ہے, اس کے ذریعے پھر آپ اپنی ڈفرینٹ نیڈس جو کہ بڑی نیچرل ہیومن نیڈس ہیں, اس میں آپ کی فزیکل نیڈس ہیں, ایموشنل نیڈس ہیں, مینٹل نیڈس ہیں, آپ کی اسپرچل نیڈس ہیں, ایون ٹھیک ہے سائیکلوجیکل نیڈس ہیں. یہ ساری نیڈس جو ہیں یہ اسی طریقے سے پوری ہو سکتی ہیں اس انسٹیٹیوشن کو اسٹیبلش کر کے, اور پھر آپ ایک دوسرے کی گروتھ میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ہسبینڈ وائف, ٹھیک ہے. اور ہی از ویری رائٹ کہ اگر ہم پرفیکشن کی طرف جائیں تو یا ہم اپنی دیکھیں کہ کوئی ہمارے جیسا ہی ہو تو دیٹ از ٹیکنیکلی دیٹ از ناٹ پاسبل. دو آئیڈینٹیکل ٹوئنس بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. تو اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کچھ امپورٹنٹ ایریاز میں آپ کی پرسنل آپ کی کمپیٹیبلٹی کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, کس حد تک ہم جا سکتے ہیں, جو ہماری کسی حد تک سوسائٹی کے ایک نارمز ہوتے ہیں, اور کچھ ہمارے کچھ مذہب کے اعتبار سے تو بہتر بات کر لیں گے, تو کس حد تک ہم جا سکتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ آر وی کمپیٹیبل کچھ موٹی چیزوں میں. اور پھر کچھ ایشوز ایسے ہیں جو کہ ہمیں خود سے اپنے پہ غور و فکر کر کے ہمیں اپنی سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہم جب رشتہ جوڑتے ہیں تو یہی نہ ہو کہ ہم ہی پرابلم کریٹ کر دیں. تو دونوں پارٹنرز اپنے اپنے طور پہ اپنے پہ محنت کریں, اور جو بیسک نیڈز ہیں اپنی ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, کمیونیکیٹ کریں. اور ڈفرینسز پھر اگر آپ کی تربیت اچھی ہے اور آپ اپنی سوچ اچھی ہے اور آپ ایک سکون کے لیے, اس میں قرآن میں بھی ذکر ہے کہ ہم نے جوڑے بنائے تو تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو, محبت حاصل کرو, اور ہم نے اللہ نے بھی دلوں میں نرمی اور محبت ڈال دی. تو یہ اگر آپ کا یہ الٹیمیٹ گول ہے, اور پھر اس کے مطابق آپ ساری زندگی محنت کرتے ہیں, گرو کرتے ہیں اکٹھے. بالکل ایبسلیوٹلی. آپ کا ویژن کیا ہے, آپ کس نیت سے اس ادارے میں داخل ہو رہے ہیں, Exactly. ویری اسینشیل. طالب محسن صاحب پلیز آپ. میں یہ عرض کروں گا کہ جو اس کے سماجی پہلو ہیں ان پر دونوں نے بہت اچھی گفتگو کی اور اس کو ایلیبریٹ کیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک اور اسپیکٹ سے اس کو دیکھا جائے جو مذہبی دائرے کی طرف سے ہم بات کرتے ہیں. قرآن مجید نے گناہوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے. ایک گناہوں کی قسم کو قرآن مجید اسم کہتا ہے اور دوسرے کو فحشا کہتا ہے. اسم کا تصور ہے وہ تو پوری دنیا میں اس وقت اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ انسانوں کے حقوق میں اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے, ان کو پامال کیا جائے تو وہ جرم ہے. لیکن یہ جو دائرہ ہے جس کو قرآن مجید فحشا کہتا ہے, یہ ہمارے مذہب کی اور ابراہیمی دین کی جو روایت ہے اس میں اس کو ہمیشہ بنیادی حیثیت حاصل رہی ہے. وہ یہ کہ ہم اپنا جو جنسی جذبہ ہے اس کی تسکین کو ایک دائرے میں محدود رکھیں گے اور اس سے باہر ہم نہیں جائیں گے. تو آپ دیکھیں قرآن مجید میں جہاں بھی اخلاقیات موضوع بنی ہے, سورہ بنی اسرائیل ہے, سورہ مومنون ہے, جہاں پورے دینی کریکٹر کو بیان کیا گیا ہے, تو وہاں اس کو لازماً موضوع بنایا گیا ہے کہ یہ ریلیشن شپ صرف میاں بیوی میں ہوگا اور کسی اور میں نہیں ہوگا. تو یہ جو بنیادی بات ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ قرآن مجید یا ہمارا دین اس کو ہدف بناتا ہے کہ سوسائٹی نہ صرف حقوق کے معاملے میں پاکیزہ ہو بلکہ وہ یہ جنسی جذبے کے لحاظ سے بھی پاکیزہ ہو, اور اس کے لیے خاندان کے ادارے کی ضرورت ہے. تو ایک خصوصی پہلو ہے اس کا, اور ہمارے دین کا خصوصی نظریہ ہے, آئیڈیا ہے کہ یہ بھی ایک جرم ہے
یہ بھی خدا کی مرضی کے خلاف چلنا ہے اگر کوئی شخص اس دائرے کو توڑتا ہے۔ سر پلیز آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میرا آج اس ادارے میں فرسٹ وزٹ ہے اور میں بڑے اس شوق اور جذبے کے ساتھ آیا ہوں کہ یہاں سے کچھ سیکھ کے جاؤں گا۔ میرا شعبہ جو ہے وہ چونکہ قانون کا رہا تو میں اس رشتے کو ایک قانونی حوالے سے آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں اس کی اہمیت اجاگر کرنے کی کہ میں نے اپنی 45 سال کی زندگی میں جو عدالت میں گزری مختلف حیثیتوں میں، میرے سامنے بے شمار ایگریمنٹس آئے، جن میں سے بعض ایگریمنٹس جو ہیں ان کی مالیت روپوں میں ملینز میں، بلینز اور ٹریلینز میں بھی ہوئی، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار کانٹریکٹ، لوگوں کے آپس میں کانٹریکٹ، کرایہ داروں کے، مالک مکان کے، امپلائمنٹ کے کانٹریکٹ۔ میں نے یہ واحد کانٹریکٹ دیکھا شادی کا کہ جس کو سائن کرنے سے پہلے ہم تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اپنے مذہب کے مطابق کچھ آیات تلاوت کرو، کلمہ پڑھو، پھر دستخط کرو۔ کسی بڑے سے بڑے ایگریمنٹ کو کرتے ہوئے آپ کے دماغ میں کبھی یہ بات نہیں آتی کہ ہم یہ جو آدمی سائن کرنے لگے کل کو موکر نہ جائے، اسے کہ پہلے کلمہ پڑھ کے سائن کرو۔ تو یہ جو سینکٹیٹی اور یہ جو تقدس ہم نے اس کانٹریکٹ کو دیا، یہ جتنی آپ کو یہاں پہ نظر آتی ہے اس سارے حوالے سے گڑبڑ کہ بے شمار مقدمات، بلکہ مجھے یہاں مینشن کر دینا چاہیے کہ پاکستان میں جو مقدمات کی نوعیت ہے، سب سے زیادہ مقدمات ہمارے پاس آئلی قوانین کے حوالے سے، خاندانی مقدمات زیادہ ہیں ہر عدالت۔ تو یہ جو تقدس ہے، جب ہم اتنا زیادہ دیں گے، اگر آپ میں سے جن لوگوں کا دیہات کا پس منظر ہے، وہاں پہ اگر کوئی مزار شریف ہوتا ہے تو دلہا دلہن کو وہاں جا کے سلام کرایا جاتا ہے، تو اور زیادہ اسٹرینتھ اس میں پیدا کی جاتی ہے۔ پھر یہ جو 3 دفعہ ہم کہتے ہیں آپ ہاں کرو، تو یہ بھی اس کی ایک فردر اسٹرینتھ ہے۔ لیکن جب آپ کسی چیز کو اتنا زیادہ ہائی لیول پہ جا کے پورٹرے کرتے ہیں، اتنے ہائی لیول پہ اس کی تعظیم کے ساتھ اس کی ایکسیپٹنس کرتے ہیں، پھر اس کی وائلیشن جو ہے وہ پھر ہمیں مشکلات کا شکار تو کرے گی۔ ہم نے اس کو بہت زیادہ سیکریڈ، بہت زیادہ قابل جو ہوتا ہے تعظیم کانٹریکٹ مانا ہوا ہے۔ تو قانون میں یہ صرف چونکہ کانٹریکٹ ہے، تو ہمیں اس کانٹریکٹ کے حوالے سے ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم جب کہہ کے آئے تھے، جو کہہ کے اٹھے تھے ہم اتنی بھری محفل میں، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے جو جہاں لا کے اسٹوڈنٹس ہیں کہ کوئی بھی کانٹریکٹ جو ہوتا ہے اس کے 2 گواہ کافی ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسا کانٹریکٹ ہوتا ہے جس میں پوری مجلس ہوتی ہے۔ آپ اپنے بڑوں کے سامنے، آپ اپنے چھوٹوں کے سامنے پورے اعتماد کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور ایگریمنٹ میں بار بار کہتے ہیں ہمیں قبول ہے، اور یہ جو قبولیت ہوتی ہے یہ ایک ہر اعتبار سے اس کی اچھائیوں سمیت، اس کی برائیوں سمیت قبولیت ہوتی ہے۔ آج تک میں نے نہیں دیکھا، نہ سنا آپ نے کہ کوئی دلہا دلہن کوئی ایکسیپشن بیان کرے اٹھ کے کہ قبول تو ہے لیکن، اس میں لیکن کوئی نہیں ہوتا۔ یہ جو بات کے لیکن ہیں وہ اس رشتے کو خراب کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس پہلو سے بھی اس کو دیکھنا ہے۔ زبردست، بہت شکریہ۔ اچھا، میں آپ سب کو جو ہے وہ یہ انفارم کرنا چاہ رہی ہوں، میں پہلے یہ سوال رکھنے سے پہلے بھول گئی تھی، ہمارے سوالات جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہم رکھیں گے کہ ہم سوشل، سائیکلوجیکل پرسپیکٹیو سے، پھر ریلیجس پرسپیکٹیو سے، اور پھر جوڈیشل پرسپیکٹیو سے ہم آپ لوگوں سے یہ سوال کریں گے تاکہ ہمیں ہر پرسپیکٹیو سے اس چیز کو سمجھنے کا موقع ملے۔ تو میں اس پیٹرن میں آپ لوگوں سے، آپ لوگوں کی فیلڈ سے، آپ لوگوں کے تجربے سے ریلیٹڈ ہی سوال رکھوں گی، اینڈ دین انشاءاللہ ان دی اینڈ ہم پارٹیسپینٹس کی طرف، آڈینس کی طرف جائیں گے تاکہ وہ بھی اپنے سوال رکھ سکیں۔ اچھا، میرا سب سے پہلے جو سوال ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے کرنا چاہوں گی۔ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ایز اے پیرنٹ آلسو ہم یہ بہت چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، میچورٹی، کہ شادی میں جو ایموشنل میچورٹی ہے اس سے آپ کی کیا مراد ہے، اور یہ ایک ہیلدی ریلیشن شپ کے لیے کتنی ضروری ہے؟
کیونکہ سم ٹائمز آپ ایک 18 سال کے لڑکا یا لڑکی کو بھی کہہ رہے ہیں جی یہ میچور ہے، کوئی کہتا ہے جی 15 سال کا بھی میچور ہے، اور کسی کو 25 سال کا بھی میچور انسان نہیں لگتا. تو آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو نو کہ یہ میچورٹی جو ہے، ایموشنل میچورٹی، یہ کہاں اسٹینڈ کرتی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بہت اچھا کویشچن ہے. ایموشنل میچورٹی کسی حد تک تو ایج سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے. اور ایموشنل میچورٹیز کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایموشنز ہمارے جذبات، اور میچور ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے جذبات کی اویئرنیس ہو. جذبات کیا ہوتے ہیں؟ غم ہے، غصہ ہے، خوف ہے، یہ موٹے موٹے جذبات ہیں نا. تو آپ کو اپنے جذبات کا پتہ ہو کہ میں کب غم میں جاتا ہوں، کب کن باتوں پہ مجھے غصہ آتا ہے، کن سچویشنز میں، یا میں کب خوف کی کیفیت میں، کیونکہ ہر انسان اس میں سے گزرتا ہے نا. تو ایموشنل میچورٹی یہ ہوتی ہے کہ ان کو جذبات سے اویئر ہونا سب سے پہلے تو، کہ ہاں اس کو ایکسیپٹنس، پھر ان کو مینیج کیسے کرنا ہے. جب غصہ آیا ہے، آئے گا فرینڈ پہ، اپنے ساتھیوں پہ، دوستوں پہ، کل کو شادی ہوگی تو ظاہر ہے تو انسان ہے، تو کوئی ہاں کچھ کانفلکٹ تو آئے گا نا. کچھ اسموتھ رائڈ تو کہیں زندگی نہیں ہے نا. آپ کو انسان اس میں ہر تو یہ چیزیں آئیں گی. تو ان کو پھر ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، ان کو فیس کیسے کرنا ہے، ان چیزوں اگر یہ ایشوز آتے ہیں تو ان کو مینیج کیسے کرنا ہے اچھے طریقے سے، جس میں ون ون سچویشن ہو، کہ آپ نے اس سے پریس بھی نہیں کرنا ان ایموشنس کو کہ وہ بالکل ہی برداشت کرتے جائے اور ایک دن وہ پھٹ جائے، پیسو اگریسو موڈ ہو جائے نا. تو اسرٹیو ہونا کہ بات کو صحیح طریقے سے صحیح ٹائم پہ کمیونیکیٹ کر دینا، اور اسی طریقے سے دوسرے کی بات کو بھی سننا، ٹھیک ہے. اور یہ ایموشنل میچورٹی میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ ان ایموشنس کو آئیں گے تو صحیح یہ چیزیں ریلیشن شپ میں یہ چیزیں آئیں گی، ان کو ہم نے طریقے سے کیسے ان کو مینیج کیسے کرنا ہے، کمیونیکیشن کو کیسے بہتر کرنا ہے کہ تاکہ ریلیشن شپ نہ افیکٹ ہو. یہ میچورٹی کا جب یہ، کیونکہ اگر اس میچورٹی آپ کی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا کہ پھر ڈس ایگریمنٹس پہ آپ غصہ کریں گے بہت زیادہ، اور آپ ریزنٹمنٹ کریں گے، اینگر کریں گے، آواز اونچی کریں گے، کسی قسم کا آپ کو ابیوسو طرف جانے کی آپ کی ٹینڈنسی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو میچورٹی یہ کہ اس ذہنی اور جذباتی طور پہ لڑکی اور لڑکا اس قابل ہیں کہ وہ لوگ ریلیشن شپ بلڈ کریں اور اس کو اچھی سی خوبصورتی کے ساتھ بیلنس طریقے سے وہ آگے لے کے چل سکیں.